لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی، کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہی اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ اللہ نے ہر دور میں انسانیت کو کبھی بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا، بلکہ ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ نے کسی نہ کسی ہادی کا انتظام کیا ہے۔ یوم اول سے لے کے آج کے دور تک اللہ نے ہر مقام پر، ہر جگہ پر ایک ہادی کو معین رکھا ہے، تاکہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہ کر سکے، یہ نہ آواز اٹھا سکے کہ ہم بغیر ہدایت کے رہ گئے، ہمیں ہدایت کرنے والا کوئی نہیں تھا، ہمارے دور میں کوئی ہادی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات میں جناب آدم علیہ السلام کو ہادی بنا کر بھیجا۔ اس وقت جناب آدم علیہ السلام کو ہادی بنایا کہ جب ہدایت لینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو گویا کہ یہ بات ثابت ہے کہ جس دور میں ہدایت لینے والا کوئی نہ تھا، اس دور میں اللہ نے ہادی کا انتظام کیا ہے۔ تو جب آج کائنات میں اتنے سارے انسان ہدایت کے محتاج ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہدایت کا انتظام نہ کرے؟ اس لیے اللہ نے اپنے ایک ہادی کو پردہ غیب میں چھپا کر رکھا ہے، وہ پردہ غیب سے ہماری اور آپ کی ہدایت کر رہا ہے۔ ہر مقام پر اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا، اور ہمیں جس سلسلے میں آج گفتگو کرنی ہے وہ سلسلہ ہدایت کی ایک کڑی ہے، کہ سلسلہ عصمت کی 7ویں کڑی اور سلسلہ امامت کی 5ویں کڑی، کہ جس کا نام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، ان کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ چنانچہ آپ 1 رجب المرجب کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب آیہ اولی الامر نازل ہوئی، تو جناب جابر بن عبداللہ الانصاری انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اولی الامر سے مراد کون ہیں؟ کیا علی اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن و حسین علیہ السلام ہی صرف اس اولی الامر سے مراد ہیں؟ تو اس وقت جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بشارت دی تھی کہ جابر، ایسا نہیں ہے، بلکہ اولی الامر کا سلسلہ ہے کہ جو علی، فاطمہ، حسن و حسین کے آگے تک جاتا ہے۔ چنانچہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم ہمارے ایک اولی الامر کے زمانے کو درک کرو گے، اور جب اس کو تم پانا تو میرا سلام تم اس کی خدمت میں پیش کرنا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کو یہ ٹہوکے ملے کہ تمہیں ایک اولی الامر کے زمانے کو درک کرنا ہے، تو اب جابر بالکل اطمینان سے تھے کہ اب کوئی چیز ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی، ہمیں اس وقت تک موت بھی نہیں آ سکتی، اس لیے رسول اللہ نے ضمانت لی ہے کہ ہمارے ایک اولی الامر تک تمہیں میرا سلام پہنچانا ہے۔ چنانچہ میرے عزیزوں، جب یہ دور گزرتا رہا، جب چوتھے امام کا دور چل رہا تھا، تو جابر ابن عبداللہ الانصاری کے بارے میں تمام تر راویوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا یہ مشغلہ تھا کہ جس جگہ پر گزرتے تھے، جس جگہ پہ رکتے تھے، یا جب بھی ان کو مسجد میں دیکھا گیا، جس حالت میں دیکھا گیا، یہ ہمیشہ ایک ہی آواز بلند کرتے تھے، یا باقر ہو، یا باقر ہو، یا باقر ہو۔ یعنی لوگ آخر تنگ آ چکے تھے، اور تنگ آنے کی صورت یہ تھی کہ لوگ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کو دیوانہ تک کہنے لگے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی، اور نابینائی کی صورت میں وہ ہر جگہ گھومتے، ہر جگہ ٹہلتے، مسجدوں میں جاتے، اور جانے کے بعد ہر جگہ یا باقر ہو، یا باقر ہو کہا کرتے تھے۔ لوگ سوال کرتے تھے کہ تم کس کو یاد کر رہے ہو، کس کو اس طریقے سے یا باقر ہو کہہ کر آواز دے رہے ہو؟ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کے رسول نے ایک بشارت دی تھی کہ تم میرے ایک اولی الامر کے زمانے کو، ایک ولی امر کے زمانے کو درک کرو گے، اور جب تم اس کے زمانے کو درک کرنا تو میرا سلام کہنا۔ چنانچہ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری ایک راستے سے گزر رہے تھے، یا باقر ہو، یا باقر ہو، یا باقر ہو کی صدا بلند کر کے۔ تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا۔ جب گزر وہاں سے ہوا، جیسے ہی جابر ابن عبداللہ الانصاری کو دیکھا
تو دیکھنے کے بعد فرمایا جابر وہ سلام کیوں نہیں پہنچاتے جد نے تمہارے حوالے کیا تھا۔ اب جیسے یہ سننا تھا جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری نے امامت کی بو کو سونگا اور سونگنے کے بعد ان کی خدمت میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد ان کی پیشانی کو بوسہ لیا، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد کہا آپ ہی وہ ہے کہ جن کی خدمت میں ہم آپ کے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہنے کو کہا تھا۔ امام نے جواب سلام دیا۔ میرے عزیزوں، امام کا لقب باقر العلوم ہے کہ جو ہر جگہ پر سب کے سامنے یہ بالکل مشہور و معروف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایسے ایسے قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی، ایسے ایسے علوم کی گٹھیاں کھولی ہیں کہ جس کی گٹھیاں کھولنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اس طریقے سے علوم و فنون کی گٹھیاں کھول سکے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جناب جابر بن عبداللہ الانصاری حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب جابر سے فرمایا کہ اے جابر، تم نے تو ہمارے جد امجد کا دور درک کیا، تم نے میرے دادا علی مرتضیٰ کے دور کو درک کیا، تم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دور کو درک کیا، تم نے حسن و حسین علیہ السلام کے دور کو درک کیا، اس کے علاوہ تم نے ہمارے بابا کے زمانے کو درک کیا۔ جابر یہ بتاؤ کہ تمہارے ایمان کا درجہ کیا ہے، تم کس درجہ ایمان پر فائز ہو؟ تو جابر ابن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ مولا میں غربت کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں، مرض کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں۔ اب جیسے یہ سننا تھا، کہا سبب کیا ہے؟ کہا مولا دولت وہ ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، انہیں اس سے غلط کام کرا سکتی ہے، اور فقیری وہ ہے کہ جو اللہ سے قریب کر سکتی ہے۔ مرض وہ ہے کہ جس میں انسان موت کو یاد کر سکتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، اور صحت وہ ہے کہ اس سے انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب جیسے یہ جابر نے یہ سوال کے جواب مولا خدمت نے پیش کیے، مولا نے فرمایا اے جابر، تم نے ہمارے تمام اجداد کا دور درک کیا، اور دور درک کرنے کے بعد تمہارے ایمان کا یہ درجہ ہے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم اور آپ یہاں پر ہوتے تو جناب جابر نے تو اس حد درجہ اپنے ایمان کو روشناس کرایا، لیکن اگر ہم اور آپ ہوتے تو ضرور صحت کو ترجیح دیتے۔ یہ کون چاہتا ہے کہ مرض کسی کے سامنے آئے، یا کون چاہتا ہے کہ فقیری کسی کے سامنے؟ ہر کوئی دولت کو اپنے سامنے ترجیح دیتا، لیکن جناب جابر بن عبداللہ الانصاری نے جب مرض اور فقیری کو ترجیح دیا، تب بھی مولا نے یہ کہا کہ جابر یہ ایمان کی بلندی نہیں ہے۔ جناب جابر نے کہا مولا بتائیے کہ ایمان کی بلندی کیا ہے، مولا بتائیے کہ ایمان کی بلندی کیا ہے؟ کہا جابر، صحت سے ناخوش رہنا یا مرض میں خوش رہنا، دولت سے ناخوش ہو جانا اور فقیری سے خوش ہونا، یہ ایمان کا درجہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں نہ دولت سے کوئی سروکار ہے، نہ ہمیں کوئی فقیری سے سروکار ہے، نہ ہمیں کوئی صحت سے سروکار ہے، نہ ہمیں کوئی مرض سے سروکار ہے، بلکہ ہم اسی میں خوش رہتے ہیں جس حالت میں ہمیں اللہ رکھتا ہے۔ جس حالت میں ہمیں اللہ رکھے اس حالت میں خوش رہنا، یہ ہے ایمان کی بلندی۔ اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں رکھے اور اللہ کی رضا کے تحت رکھے تو پھر اس کا ایمان پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے کہ جن علوم و فنون کی ساری گتھیوں کو کھولا، چنانچہ آپ کے علوم و فنون کی شہرت ہر جگہ پر رواں دواں تھی، ہر جگہ آپ کے علم کا لوہا مانا جا رہا تھا، سکہ مانا جا رہا تھا۔ چنانچہ اس وقت کے بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے علوم اور فنون کے فیوض سے لوگ برکت حاصل کر رہے ہیں، لوگ سیراب ہو رہے ہیں آپ کے علوم سے، تو اس نے چاہا کہ ان کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے نظربند کر دیا جائے تاکہ لوگ ان سے فیض نہ حاصل کر سکیں، لوگ ان سے سوال کے جواب نہ حاصل کر سکیں۔ چنانچہ حشام ابن عبد الملک جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، اس نے امام محمد باقر علیہ السلام کو مدینے خط لکھ کر مدینے سے شام کی جانب بلایا۔ چنانچہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے شام کی جانب جانے لگے۔ جب شام کے کنارے پر پہنچے تو 3 دن تک امام محمد باقر علیہ السلام کو حشام نے شام کے باہر روکے رکھا تاکہ لوگوں کے سامنے ذلیل کرے، لوگوں کے سامنے حقیر سمجھا جائے۔ چنانچہ میرے عزیزوں، اور اس طریقے رکھا کہ لوگوں سے نظر بند رکھا تاکہ لوگ ان کے سامنے نہ جائیں، لوگ ان سے کسب فیض نہ کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کو بلندی دینا چاہتا ہے اسے کوئی پستی میں نہیں لا سکتا، اور جسے پستی دینا چاہتا ہے اسے کوئی بلندی تک نہیں لا سکتا۔ چنانچہ 3 دن رکھنے کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کو حشام نے اپنے دربار میں بلایا۔ جب دربار میں بلایا تو دربار سجا ہوا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام
کو ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، جب امام محمد باقر علیہ السلام پہنچے تو عالم یہ تھا دربار کا کہ دربار سجا ہوا تھا، تیر اندازیاں چل رہی تھیں۔ جب تیر اندازیاں چل رہی تھیں تو حشام امام محمد باقر علیہ السلام کی یعنی مخاطب ہوا، اور مخاطب ہوا کہتا ہے کہ آپ بھی اس تیر کو چلائیں۔ جیسے یہ سننا تھا، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حشام کیسی باتیں کرتا ہے، میں کوئی جوان نہیں ہوں کہ جو اس عالم میں تیر چلاؤں گا، میرے ضعیفی کا عالم ہے، اس ضعیفی کے عالم میں میں کیسے تیر چلا سکتا ہوں۔ لیکن جب حشام کا اصرار بڑھا تو امام محمد باقر علیہ السلام نے کمان کو لیا اور تیر کو کمان میں لگایا، اور لگانے کے بعد پہلا نشانہ اس نشانے پر کیا کہ جہاں پر وہاں اس تیر اندازی کرنی تھی۔ اب جیسے ہی مولا نے تیر چلایا، بالکل تیر نشانے پر جا کر لگا، پھر مولا نے دوسرا تیر کمان میں لگایا، تیر پہلے تیر کے اوپر جا کر لگا، مولا نے تیسرا تیر کمان میں لگایا، تیسرا تیر دوسرے تیر کے اوپر لگا۔ روایت میں ملتا ہے کہ مولا نے مستقل 9 تیر لگائے، اور 9 تیر جب چلایا تو سارے تیر ایک دوسرے کے اوپر لگتے چلے گئے۔ میرے عزیزوں، حشام کا مقصد یہ تھا کہ ہم مولا کو رسوا کریں گے، ہم مولا کو لوگوں کے سامنے حقارت کی نگاہ سے دیکھنے پر مجبور کر دیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، مولا نے اس کام کو انجام دے کر یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو، چاہے ہمارے ضعیفی کی حالت ہو، یا جوانی کی حالت ہو، یا بچپنے کی حالت ہو، ہم ہر حال میں قوت رکھتے ہیں کہ جس کام کو چاہیں جیسے چاہیں انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کے تحت نہیں کرتے، بلکہ پروردگار کی قوت کے تحت کرتے ہیں، پروردگار کے حکم کے تحت کرتے ہیں۔ پروردگار حکم دیتا ہے اور پروردگار قوت دیتا ہے تو ہم اس کام کو انجام دے دیتے ہیں۔ چنانچہ حشام یہاں امام محمد باقر علیہ السلام کو رسوا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کی فضیلت کا اعلان ہو گیا اور وہ خود رسوا و برباد ہو گیا۔ چنانچہ جب یہ حشام نے دیکھا کہ یہاں پر یہ ان کو ہم ذلیل نہیں کر سکتے، ذلیل و خوار نہیں کر سکتے، رسوا نہیں کر سکتے، تو اس نے امام کو مدینہ جانے کو کہہ دیا۔ اب امام علیہ السلام جب مدینے کے لیے روانہ ہونے لگے تو جب ایک راستے سے گزرنے لگے تو کیا دیکھا کہ ایک بڑا سا ہجوم تھا۔ جب اس ہجوم کو دیکھا تو لوگوں سے سوال کیا، بتاؤ یہ ہجوم کیسا ہے؟ کہا مولا یہاں پر ایک عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، اور اس عبادت خانے کا عالم یہ ہے کہ یہاں پر اس کا سب سے بڑا پادری ہے، سب سے بڑا رہبر ہے، اور سب سے بڑا راہب جو ہے وہ اس دن نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد اپنی زیارت کراتا ہے۔ چنانچہ جیسے یہ سننا تھا، امام اس جگہ پر چلے گئے کہ جہاں جانے کے بعد یہ دیکھا کہ وہاں عیسائیوں کا امام نکلا ہوا تھا۔ اب جیسے اس شخص نے مجمع کے درمیان امام علیہ السلام کی جانب دیکھا تو امام علیہ السلام کی جانب دیکھنے کے بعد فرماتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم اس امت میں سے ہو یا امت مرحومہ میں سے ہو؟ امام نے فرمایا کہ میں اس امت سے نہیں ہوں بلکہ امت مرحومہ میں سے ہوں۔ کہا بتاؤ کیا تم اس امت کے عالموں میں سے ہو؟ امام نے کہا نہیں، میں اس امت کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ امام کے یہ جواب سننے کے بعد اس نے امام سے چند سوالات کیے، امام نے سوالات کے جوابات دیے۔ جب امام نے تمام سوالات کے جواب دے دیے تو وہ راہب کہتا ہے تم تو کہتے ہو تم اس امت کے عالموں میں سے نہیں ہو، بلکہ تم نے یہ کہا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، اور تو آپ نے سارے سوالات کے جواب دے دیے۔ تو اب جیسے یہ سارے سوالات کے جواب ملنا تھا، تاریخ میں یہ ملتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ راہب مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ آپ کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرا عزیزوں، ہر اعتبار سے امام محمد باقر علیہ السلام نے جیسا موقع ملا اس اعتبار سے علوم و فنون کو پہنچایا، علوم و فیوض کے برکات سے لوگ ان سے سیراب ہونے لگے، اور جب اس طریقے سے امام کے علوم و فنون کے فیوض سے لوگ بہراور ہو رہے تھے، لوگ فیض حاصل کر رہے تھے، تو یہی حکومت کی نگاہ میں اکڑ رہا تھا، اور حکومت کی نگاہ میں اتنا اکڑا کہ حکومت نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کیا۔ وہ حکومت کہ جس کا بادشاہ حشام ابن عبد الملک تھا، اس نے امام کو زہر کے ذریعے سے شہید کر دیا۔ 7 ذی الحجہ کو ہمارا امام ہم سے رخصت ہو گیا۔ آئیے ہم دعا گو ہیں، پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمیں زیادہ سے زیادہ معصومین علیہ السلام کی سیرت اور ان کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، والحمدللہ رب العالمین۔